میرے دوستوں بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، آپ ایک بہت جلیل و قدر پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی بہت شان قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ تو دوستوں، میں نے ایک حدیث پڑھی، اس حدیث میں یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت سارہ تھا اور دوسری کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ تو حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ لے کر آئے، اور وہاں پر خانہ کعبہ کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو وہاں پر آباد کر لیا اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ آپ پھر واپس چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بہت جلیل القدر پیغمبر تھے۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، آپ کا یہ پیشہ گلہ بانی تھا۔ گلہ بانی کہتے ہیں کہ بکریاں چرانے، بھیڑ بکریاں چرانا، یہ آپ کا پیشہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ شکار بھی کرتے تھے، جنگل سے لٹکی لکڑیاں بھی کاٹتے تھے۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت جب واپس چلے گئے شام، تو بہت عرصے کے بعد آپ کے دل میں یہ خواہش نے یہ جنم لیا کہ میں واپس جاؤں، وہاں پر جا کے اپنے بیٹے اسماعیل کو ملوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر آئے، آپ نے دروازہ کھٹکایا تو آپ کی بیوی وہاں سے نکلی۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کا میرا یہاں پر بیٹا اسماعیل وہ کدھر گئے ہیں؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ وہ یہاں پر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے ہیں۔ تو اس عورت نے جو ان کی بہو تھی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی آنکھ پھکت نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے، تمہاری یہ کیسا وقت گزر ہو رہا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کی بیوی نے کہا کہ ہمارا کوئی اچھا گزر وقت نہیں ہو رہا، ہم بالکل اللہ تعالیٰ کے رضا پر راضی نہیں ہے۔ نہ ہی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور بغت کی، نہ اسے پوچھا، نہ پانی پوچھی، نہ روٹی پوچھی کہ ایک انسان اتنی دور سے چل کے آتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اپنی بہو کی یہ بات بہت ناگوار گزری۔ آپ نے ان سے کہا کہ جب میرا بیٹے واپس آئے، آپ ان سے کہہ دینا کہ تمہارے باپ ابراہیم آئے تھے اور تم سے یہ کہتے تھے کہ آپ نے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دینا۔ تو دوستو بھائیو، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے، ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو اس کی بیوی نے ان کو بتایا کہ آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بزرگ انسان، باریش انسان، وہ آئے تھے اور یہ بات ہوئی تھی۔ اس نے مجھے سے پوچھا کہ آپ کا گزر اوقات کیسا ہو رہا ہے، آپ کو کیسا وقت گزر رہا ہے؟ تو میں نے نہ ان کو کچھ کھلایا نہ پلایا، اٹھا دیا۔ تو وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہنا کہ آپ نے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دینا۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ نے والد محترم کا یہ قول سنا، تو آپ نے ایسے کیا کہ آپ نے اس بیوی کو آپ نے زندگی سے علیحدہ کر دیا۔ آپ نے اپنے بیوی کو طلاق دے کر خود سے علیحدہ کر دیا، کیونکہ بیوی جو سی ہوتی ہے وہ گھر کی چوکھٹ ہوتی ہے، وہ انسان کا مقام بھی بہت بناتی ہے، وہ انسان کو گھٹا بھی سکتی ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ سالوں کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دروازے پر آئے۔ کہ دروازے پر آئے تو انہوں نے ایک نئی بیوی کے ساتھ عقد کر رکھا تھا۔ نئی بیوی سے پوچھا کہ میرا بیٹا اسماعیل کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر جنگل میں یہ شکار کرنے گئے ہیں۔ تو وہ وہاں پر تشریف لے گئے، وہاں پر تشریف نہیں لے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا گزر اوقات کیسا ہو رہا ہے، تمہارا وقت کیسا گزرا ہے؟ تو اس بیوی نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، ہمارا وقت بڑا اچھا گزرا ہے۔ وہ بڑے حسن سلوک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیش آئی، ان کی بڑی آؤ بھگت کی، انہیں کھلایا پلایا، انہیں خوش کر کے بھیجا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں واپس جا رہا ہوں، تم ایسے کرنا جب میرا بیٹا اسماعیل آئے ان سے کہنا کہ تم اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ان کو یہ سارا ماجرا ان کی بیوی نے بتایا۔ تو اس کے باپ کی جو سا حکم تھا وہ بھی ان کے کانوں تک پہنچا دیا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھو۔ تو اس وقت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے، آپ نے اپنی بیوی کی زبان سے اپنے باپ کی یہ نصیحت اور چوپڑ یہ بات سنی، تو آپ نے بہت خوش ہوئے کہ تو نے واقعی میرے باپ کو راضی کیا ہے، خوش کیا ہے۔ اس لیے میرے باپ نے جو یہ کہا ہے کہ آپ نے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھو، تو وہ گھر کی چوکھٹ تو ہے، تو بیوی ہے۔
تم نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے, میرا باپ تم سے خوش ہوئے ہیں, راضی ہوئے ہیں, اس لیے انہوں نے کہا کہ اس بیوی کو اپنے پاس برقرار رکھیے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, ہمارے معاشرے میں یہ بیویوں کا گھر میں بڑا دخل ہوتا ہے. یہ بیوی ہماری عزت بھی بناتی ہیں, ہماری عزت کو چار چاند بھی لگاتی ہیں, اور یہی بیوی ہماری عزت کو یہ گرہن بھی لگا سکتی ہیں. اگر بیوی نیک ہے تو بہت کچھ ہے, اگر بیوی نیک نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ دوزخ ہے. وما علینا الا